اردو صفحہ کو سبسکرائب کیجیے اور آنے والی ہر نئی ویڈیو کے لیے گھنٹی دبائیے۔ وہ شاید شعوری طور پر آپ سے شکایت نہیں کر سکتے کیونکہ آپ ان سے بڑے ناراض ہوں گے۔ اوہو، اچھا ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی ہدایت کا خیال رکھوں گا۔ آئیے میں آپ کو پوسٹ تک چھوڑاؤں۔ بلیک زیرو ڈاکٹر کے اس فقرے سے سمجھ گیا کہ عمران نے ڈاکٹر کو جی بھر کر بے وقوف بنایا ہوگا، اس لیے اب وہ ڈاکٹر کو ٹالنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ اوہو، آپ تکلیف مت کیجیے، میں چلا جاؤں گا، ڈاکٹر نے انکساری سے کہا۔ اچھا، خدا حافظ، بلیک زیرو نے سپاٹ لہجے میں کہا، اور ڈاکٹر کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اسے شاید اپنے انکساری کے جواب میں یہ توقع نہیں تھی۔ پھر وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا پوسٹ کی طرف چلا گیا جہاں اس کی کار کھڑی تھی۔ بلیک زیرو واپس مڑا تو اسے سامنے دروازے میں عمران کھڑا نظر آیا۔ کیا حال ہے طاہر صاحب؟ کتنی فیس دی ہے ڈاکٹر صاحب کو؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب چھوڑیں فیس کو، یہ بتلائیں آپ نے ڈاکٹر بیچارے کو خوب الو بنایا۔ بلیک زیرو نے عمران کی بات کو ٹالتے ہوئے کہا۔ وہ تو پہلے ہی بنا بنایا الو تھا، میں نے اسے کیا الو بنانا تھا؟ البتہ میں نے اسے آئینہ ضرور دکھایا ہے، عمران نے فلسفیانہ لہجے میں جواب دیا۔ عمران صاحب، ابھی اطلاع ملی ہے کہ پرانے قلعے میں موجود تمام تہخانے بالکل تباہ ہو چکے ہیں۔ بلیک زیرو عمران کو سنجیدہ دیکھ کر اصل معاملے پر اتر آیا۔ اوہو، تم نے چیکنگ کے لیے کن کو بھیجا تھا؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ صفدر، کیپٹن شکیل اور چوہان گئے تھے، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اچھا اب میں چلتا ہوں، اور سنو، آئندہ تم کسی ڈاکٹر وغیرہ کو بلانے کی تکلیف مت کرنا، میں بالکل ٹھیک ہوں، تمہیں خواہ مخواہ وہم ہو گیا ہے، عمران نے قدرے سخت لہجے میں کہا، اور پھر پوسٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ بلیک زیرو خاموش کھڑا اسے جاتے دیکھ رہا تھا، اس کے ذہن میں بڑے عجیب خیال آ رہے تھے۔ کیپٹن شکیل، صفدر اور چوہان جولیا کے فلیٹ میں موجود تھے۔ تاش کی بازی جمی ہوئی تھی۔ وہ تھوڑی دیر پہلے پرانے قلعے کی تحقیقات سے واپس لوٹے تھے اور انہوں نے جولیا کو اپنی رپورٹ دی، اور جولیا نے انہی کے سامنے ایکسٹرو کو ان کی رپورٹ پہنچا دی تھی۔ پھر صفدر کی تجویز پر تاش کی بازی جم گئی اور وہ چاروں کھیل میں منہمک ہو گئے۔ کیپٹن شکیل اور جولیا پارٹنرز تھے اور دوسری طرف صفدر اور چوہان تھے۔ اچانک کیپٹن شکیل بڑے زور سے چونکا۔ اس نے بغور ادھر ادھر دیکھا اور پھر ناک سکوڑی جیسے وہ کوئی خاص چیز سونگھ رہا ہو۔ اس کے اس طرح چونکنے پر وہ دوسرے افراد بھی چونک پڑے۔ پھر صفدر بولا، مجھے کسی گیس کی بو آ رہی ہے۔ ہاں، مجھے بھی یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے کمرے میں سینتھیلک گیس کی معمولی سی مقدار داخل ہو گئی ہے، کیپٹن شکیل نے جواب دیا، اور پھر سب نے پتے پھینک دیے۔ وہ قدرتی طور پر سینتھیلک گیس کا ذکر آتے ہی ان سب کے ذہنوں نے خطرہ چیخنا شروع کر دیا تھا۔ کیپٹن شکیل اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی وہ دروازے کے قریب پہنچا، اچانک گیس کا ایک بھپکا جو کہ ہال سے اندر داخل ہوا تھا اس کی ناک سے ٹکرایا، اور دوسرے لمحے اسے یوں محسوس ہوا جیسے دماغ میں اندھیرا پھیلتا جا رہا ہو۔ اس نے سنبھلنے کی کافی کوشش کی، لیکن گیس کا اثر شدید اور فوری تھا۔ دوسرے لمحے وہ لڑکھڑاتا ہوا فرش پر آ پڑتا اگر صفدر اور چوہان دوڑ کر اسے سنبھال نہ لیتے۔ صفدر اور چوہان نے اسے سنبھال کر فرش پر لٹا دیا اور پھر ان کے دماغ بھی چکرانے لگے۔ اب کی ہول سے مسلسل کمرے میں گیس کے بھپکے داخل ہو رہے تھے۔ ڈگمگاتے ہوئے ذہن کے باوجود صفدر نے بڑی پھرتی سے ریوالور نکالا اور پھر اس نے دروازے پر فائر کر دیا۔ گولی کی ہول کے بالکل قریب لگی اور دروازے میں سوراخ کرتی ہوئی دوسری طرف چلی گئی۔ دروازے کے دوسری طرف ایک ہلکی سی چیخ بھی سنائی دی، مگر پھر اس کے دماغ پر تاریکی کی چادر پھیلتی چلی گئی۔ یہی حال چوہان کا ہوا، اور جولیا جو کیپٹن شکیل کی حالت دیکھ کر حیرت زدہ سی ہو کر کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی، چند لمحوں کی حیرت کے بعد لڑکھڑاتی ہوئی اسی کرسی پر ڈھیر ہو گئی۔ چند لمحے اسی طرح گزر گئے۔ پھر کی ہول میں کسی نے چابی ڈال کر گھمائی اور دوسرے لمحے دروازہ آہستہ آہستہ کھلنے لگا۔ دروازے کی جھرری سے ایک چہرہ نظر آیا، اور پھر جب اس نے کمرے میں موجود افراد کو بے ہوش دیکھا تو دوسرے لمحے ایک جھٹکے سے دروازہ پوری طرح کھول دیا گیا۔ نوارد تعداد میں 4 تھے اور چاروں غیر ملکی تھے۔ وہ سب دروازہ کھلنے کے 3 منٹ بعد خاموشی سے اندر داخل ہوئے اور پھر انہوں نے دروازہ بند کر دیا۔
कमरे से गैस निकल चुकी थी। एचिसन, जल्दी करो, इन सबको इंजेक्शन लगाओ। और तुम इस फ्लैट की मुकम्मल तलाशी लो, हरी अप। एक लहीम शहीम जिस्म के मालिक गैर मुल्की ने, जो शायद इनका इंचार्ज था, 2 गैर मुल्कियों को हुक्म दिया। फिर एचिसन ने जेब से एक छोटा सा डब्बा निकाला और इसमें से एक बड़ी सिरिंज बाहर निकाली। दूसरी जेब से इसने एक बोतल निकाली। बोतल में सब्ज रंग का महलूल था। एचिसन ने सिरिंज के आगे सुई लगाई और फिर सुई बोतल के मुंह पर लगे हुए रबड़ में घोंप दी। अब वो महलूल तेजी से सिरिंज में दाखिल होने लगा। चंद लम्हों बाद आधी सिरिंज भर चुकी थी और बोतल खाली थी। इसने सुई बोतल से बाहर निकाली और फिर अपने इंचार्ज के करीब खड़े एक गैर मुल्की को इशारा किया। इसने आगे बढ़कर सबसे पहले सफदर का बाजू नंगा किया। सफदर के एक हाथ में रिवॉल्वर अभी तक दबा हुआ था। यही शख्स था जिसने सालिम पर गोली चलाई थी। वो बेचारा नीचे कार में बैठा टांग की ड्रेसिंग कर रहा होगा। इसे मिकदार से ज्यादा डोज लगाना, इंचार्ज ने एचिसन से कहा और एचिसन ने सुई सफदर के बाजू में दाखिल कर दी। जब एक मखसूस मिकदार में दवा सफदर के बाजू में इंजेक्ट हो चुकी तो एचिसन ने सब्ज महलूल चौहान के बाजू में भी इंजेक्ट कर दिया। अब कैप्टन शकील का नंबर था। इसके जिस्म में दवा इंजेक्ट होने के बाद अब सिरिंज में 1/4 महलूल बच गया था। इस लड़की को भी इंजेक्शन लगाओ, इंचार्ज ने जूलिया की तरफ इशारा किया। बॉस, ये लड़की तो गैर मुल्की है, ये भला इन लोगों की साथी कैसे हो सकती है? वैसे गर्लफ्रेंड होगी। एचिसन ने बगौर जूलिया की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी बात तो ठीक है, मगर ये तीनों ओल्ड फोर्ट की चेकिंग के बाद सीधे यहीं आए हैं और इसके बाद से ये यहाँ से बाहर नहीं निकले। जाहिर है इन्होंने रिपोर्ट तो अपने किसी इंचार्ज को पहुंचाई होगी। हो सकता है यही गैर मुल्की लड़की इनकी इंचार्ज हो। इंचार्ज ने कुछ सोचते हुए कहा, मेरे ख्याल में इस लड़की को इंजेक्शन लगाने की बजाय हेडक्वार्टर ले जाया जाए। अगर ये इन लोगों की साथी है तो इससे बड़ी कीमती मालूमात हासिल हो सकती है। ये गैर मुल्की है, इसे इस मुल्क से इतनी गहरी हमदर्दी नहीं होगी, इसलिए ये बासानी ट्रैप हो जाएगी। एचिसन ने राय पेश की। ठीक है, इसे साथ ले चलो। इंचार्ज ने इसके ख्याल की तायीद की और फिर एचिसन के साथी ने आगे बढ़कर जूलिया का हाथ उठाकर कंधे पर डाल लिया। रॉबर्ट, क्या हुआ? एचिसन अब रॉबर्ट की तरफ मुतवज्जा हुआ, जो अभी अभी तलाशी से फारिग होकर इसके करीब आकर खड़ा हुआ था। सर, कोई भी काम की चीज नहीं मिली। एक अलमारी में सिर्फ एक रिवॉल्वर और चंद फालतू राउंड मौजूद हैं। इसके अलावा और कोई मशकूक चीज नहीं है। मैंने मुकम्मल तलाशी ले ली है। रॉबर्ट ने तफसील से रिपोर्ट पेश की। ओके, चलो अब निकलो, अपने तमाम निशानात मिटा दो। इंचार्ज ने हुक्म दिया और फिर कमरे से बाहर निकलता चला गया। इसके पीछे 2 गैर मुल्की भी कमरे से बाहर निकल गए। बेहोश जूलिया बदस्तूर इनके कांधे पर सवार थी। मार्शल और मार्टिन दोनों फौजी वर्दी पहने हुए बड़े इत्मीनान से फर्स्ट चेकिंग पोस्ट पर पहुंचे। वो एक सुर्ख रंग की कार में सवार थे जो मकामी तौर पर रजिस्टर्ड थी। मार्शल ने कैप्टन का बैज और मार्टिन ने लेफ्टिनेंट का बैज लगाया हुआ था। स्टीयरिंग इस वक्त मार्टिन के हाथ में था। उन्होंने कार जैसे ही फर्स्ट चेकिंग पोस्ट के बाहर रोकी, एक फौजी ने आगे बढ़कर इनको सैल्यूट किया और फिर वो अटेंशन हो गया। मार्टिन ने जेब से एक कागज निकाला और सिपाही की तरफ बढ़ा दिया। सिपाही ने कागज मार्शल के हाथ से ले लिया और फिर वो वापस पोस्ट की तरफ बढ़ गया। इसने कागज अंदर बैठे हुए ऑफिसर को दे दिए। ऑफिसर ने रजिस्टर पर इंदराजात किए और फिर इसने कागज के साथ ही 2 बैज जिन पर सुर्ख रंग से क्रॉस बना हुआ था सिपाही को दे दिए। सीएनसी ने रेड क्रॉसिंग देने के ऑर्डर दिए हैं। हैरत है, ऑफिसर ने अपने साथ बैठे असिस्टेंट से कहा और असिस्टेंट ने लापरवाही से कंधे झटक दिए। सिपाही ने बड़े मुअद्दबाना अंदाज में वो कागज और रेड क्रॉसिंग बैज मार्शल को दे दिए और सैल्यूट किया। मार्शल ने सर की जंबिश से सैल्यूट का जवाब दिया और फिर इसने मुस्कुराते हुए मार्टिन को कार आगे बढ़ाने का इशारा किया। कार तेजी से आगे बढ़ती चली गई। अब इनके लिए बेहद आसानी हो गई है। रेड क्रॉसिंग की वजह से इन्हें किसी भी चेक पोस्ट पर ज्यादा देर नहीं रोका गया। इस रेड क्रॉसिंग बैच का मतलब ही यही था कि वो आला हुक्काम की तरफ से किसी खास मिशन पर आए हैं, इन्हें मत रोका जाए। आखिरी चेक पोस्ट से गुजरकर जब वो छावनी में दाखिल हुए तो उन्होंने इत्मीनान का तवील सांस लिया। हमारा मिशन मुकम्मल हो गया, मार्टिन ने मुस्कुराते हुए मार्शल से कहा
हाँ, CNC के जाली दस्तखत काम आ गए, मार्शल ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अब इनकी कार तेजी से वाटर क्लीनिंग प्लांट की तरफ दौड़ रही थी। वो बदस्तूर बातों में मसरूफ थे। इनसे काफी दूर एक मोटरसाइकिल सवार भी इनका ताक़ुब कर रहा था। वो दोनों चूंकि कतई तौर पर मुतमईन हो चुके थे, इसलिए उन्होंने अपने ताक़ुब वगैरह पर ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया। दूसरा, इन्हें छावनी के अंदर दाखिल होने के बाद अपने ताक़ुब का तसव्वुर भी नहीं आ सकता था। मगर मिलिट्री इंटेलिजेंस ने पिछले दिनों से छावनी में निगरानी इंतहाई सख्त कर दी थी। फिर फर्स्ट चेक पोस्ट के ऑफिसर ने मिलिट्री इंटेलिजेंस के इंचार्ज को खुफिया तौर पर इनके मुतालिक रेड क्रॉसिंग दिए जाने की इत्तला कर दी थी। रेड क्रॉसिंग एक इंतहाई अहम इजाज़तनामा था। इसका हामिल छावनी में किसी भी जगह, किसी भी कमरे में, किसी भी प्लांट में बिला रोक टोक आ जा सकता था, और ये बैज CNC के ऑर्डर पर ही कभी कभार वक्ती तौर पर किसी को अवार्ड होता था, जबकि वो शख्स किसी अहम तरीन मकसद के लिए काम कर रहा हो। मिलिट्री इंटेलिजेंस इंचार्ज ने अपने कारकुनों को इन दोनों की निगरानी का हुक्म दिया और खुद वो CNC से राब्ता कायम करने की कोशिश में मसरूफ हो गया ताकि इनके ऑर्डर की तस्दीक हो सके। लेकिन CNC से राब्ता कायम नहीं हो रहा था क्योंकि वो एक अहम मीटिंग में मसरूफ थे। सुर्ख रंग की कार इन दोनों को लिए हुए जल्द ही वाटर क्लीनिंग प्लांट के सामने पहुंच गई। ये एक अजीमुशान वाटर क्लीनिंग प्लांट था जिससे इस तमाम वसी और अरीज छावनी को पीने का पानी मुहैया किया जाता था, और इसकी हिफाजत के लिए भी सख्त तरीन इंतजाम थे। कार के रुकते ही वो दोनों बाहर निकले और फिर वो तेजी से प्लांट के पहले गेट की तरफ बढ़े। गेट से बाहर ही एक चेक पोस्ट थी जहां तकरीबन 5 सिपाही गन्स लिए चौकन्ने खड़े थे। मार्शल और मार्टिन के करीब पहुंचते ही सिपाहियों ने गनें सीधी कर ली और साथ ही इनकी एड़ियां भी बज उठी। चेक पोस्ट के इंचार्ज ने भी इन दोनों को सैल्यूट किया और फिर बोला, फरमाइए सर। मार्शल और मार्टिन ने रेड क्रॉसिंग बैज आगे कर दिए। सूबेदार ने बगौर रेड क्रॉसिंग बैज देखे और फिर इन पर लिखे हुए नंबर अपनी डायरी में नोट करने लगा। फरमाइए जनाब, इसने रेड बैज उन्हें वापस लौटाते हुए पूछा। हमने प्लांट चेक करना है, मार्शल ने तहकुमाना लहजे में जवाब दिया। वो दोनों मकामी आदमियों के मेकअप में थे, इसलिए उन्होंने अंग्रेजी भी मकामी लहजे में बोली ताकि इन पर शक ना किया जा सके। प्लांट चेक करना है? सूबेदार ने हैरत भरी नजरों से इन्हें देखते हुए पूछा। एक दफा कह दिया क्या तुम्हें ढोल पीट कर बतलाया जाए? आगे से हटो, इमरजेंसी। मार्टिन ने इस बार इसे झड़कते हुए कहा। आप प्लांट चेक करने की वजह बतलाएं, तभी आपको इजाजत दी जाएगी। सूबेदार का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया था, मगर इसने डिसिप्लिन का ख्याल रखते हुए इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में जवाब दिया, और सूबेदार ने रजिस्टर में वजह के खाने में इमरजेंसी और टॉप सीक्रेट लिखकर इन्हें जाने की इजाजत दे दी, और वो बेचारा रेड क्रॉसिंग बैजेस के सामने कर भी क्या सकता था। बहरहाल इसने अपना फर्ज अंजाम दे दिया और मार्टिन और मार्शल इजाजत मिलते ही तेजी से वाटर क्लीनिंग प्लांट के मेन गेट में दाखिल हो गए। अंदर 3 जगह इन्हें रेड क्रॉसिंग बैजेस और इमरजेंसी लिखना पड़ा, तब वो प्लांट की असल इमारत तक पहुंच सके। प्लांट की असल इमारत के मेन गेट में दाखिल होते ही एक ऑफिसर ने इनका इस्तकबाल किया। जब वजह पूछने पर इसे इमरजेंसी एंड टॉप सीक्रेट बतलाया गया तो इसने बतौर गाइड अपनी खिदमात पेश कर दी। नो मिस्टर, इट इज टॉप सीक्रेट, इसलिए हम आपको साथ नहीं रख सकते। बहरहाल आप हमें वाटर स्टोर हॉल दिखा दें, थैंक यू, मार्शल ने तहक्कुमाना लहजे में जवाब दिया। यस सर, कम विद मी, ऑफिसर ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, और फिर वो इन दोनों को लेकर प्लांट के बरामदों में से होता हुआ प्लांट के आबी जखीरे की तरफ ले चला। प्लांट के मुख्तलिफ बड़े बड़े कमरों में मशीनें चल रही थी। जल्द ही वो एक ऐसे दरवाजे के करीब पहुंच गए जिसके बाहर स्टोर लिखा हुआ था और दरवाजा बंद था। इसे खोलिए, हमें अंदर जाना है, मार्शल ने गाइडिंग ऑफिसर से कहा। बेहतर सर, मैं इसे खोलने के ऑर्डर्स लेकर आता हूँ, आप इस फॉर्म पर दस्तखत कर दीजिए, ऑफिसर ने हाथ में पकड़ी हुई फाइल से एक फॉर्म निकालते हुए कहा। तो हमें आपने वहीं क्यों ना कह दिया, मार्शल ने गुस्से में कहा। क्यों आप हमारा वक्त बर्बाद करना चाहते हैं? सॉरी सर, आज ही इसके मुतालिक हेडक्वार्टर से ऑर्डर मसूल हुए हैं कि बगैर ऑफिसर इंचार्ज के हुक्म के कोई शख्स स्टोर रूम में दाखिल नहीं हो सकता, इसलिए मुझे ख्याल नहीं रहा, सॉरी, वेरी सॉरी, ऑफिसर ने खजालत आमेज लहजे में जवाब दिया। मार्टिन और मार्शल ने फॉर्म के नीचे दस्तखत किए और फिर फॉर्म ऑफिसर के हाथ में पकड़ा दिया। उन्होंने बड़े मुहिम दस्तखत किए थे ताकि इन दस्तखतों से इन पर कोई हर्फ ना आए। ऑफिसर फाइल लिए वापस लौट गया। तकरीबन 5 मिनट खामोशी से पूरे हो गए। दोबारा ऑफिसर बरामदे में नजर आया। इस बार इसके साथ 5 सिपाही गन्स उठाए हुए थे।
خطرہ، مارشل نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور مارٹن بھی آفیسر کے ساتھ ان سپاہیوں کو دیکھ کر چونک گیا، لیکن اب وہ کیا کر سکتے تھے۔ آپ ہمارے ساتھ چلیے آفیسر، انچارج نے آپ کو آفس میں طلب کیا ہے، آفیسر نے ان کے قریب پہنچتے ہوئے کہا۔ ویسے ان کی آنکھوں میں پیدا ہونے والی پراسرار چمک سے مارشل اور مارٹن سمجھ گئے کہ معاملہ گڑبڑ ہو چکا ہے۔ مارشل سوچ رہا تھا کہ کمن کہاں آ کر ٹوٹی، جبکہ وہ اپنا مشن تقریباً مکمل کر چکے تھے۔ مارشل نے مارٹن کی طرف دیکھا اور پھر معمولی سی آنکھ دبا کر اسے اشارہ کر دیا۔ چلیے صاحب، مارشل نے آفیسر سے کہا، اور پھر جیسے ہی آفیسر مڑا، مارشل اور مارٹن نے انتہائی پھرتی سے جیب سے ریوالور نکال کر آفیسر اور سپاہیوں پر گولیوں کی بارش کر دی۔ باقی سپاہیوں کو فائر کرنے کی مہلت ہی نہ ملی، کیونکہ حملہ انتہائی اچانک اور بھرپور کیا گیا تھا۔ مگر ایک سپاہی کو موقع مل گیا، اس نے گن سیدھی کی اور پھر ٹریگر دبا دیا۔ گن کا رخ مارٹن کی طرف ہی تھا۔ مارٹن نے بچنا چاہا، مگر گن سے نکلی ہوئی گولیوں کی بوچھاڑ نے اسے تڑپنے کا بھی موقع نہ دیا۔ ادھر اسی لمحے مارشل نے اس سپاہی کو بھی گولی مار دی، اور وہ سپاہی صرف مارٹن کو شکار کر کے خود بھی شکار ہو گیا۔ مارشل نے لپک کر سپاہی کی گن اٹھائی اور دوسرے لمحے اس نے دروازے پر گن کی گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ فائرنگ کی آوازوں سے سارا پلانٹ گونج اٹھا، چنانچہ دوسرے لمحے پورے پلانٹ میں خطرے کے الارم گونجنے لگے۔ گن کی گولیوں نے دروازے کے پرخچے اڑا دیے اور مارشل آگے بڑھتا ہوا دروازے کو دھکیلتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک بہت بڑا ہال تھا جس میں صاف شدہ پانی ٹھانٹے مار رہا تھا۔ دروازے کے قریب سے ہی ایک اونچی سیڑھی چھت تک چلی گئی تھی، اور چھت کے قریب ہی بڑے بڑے تختوں سے بنا ہوا اسٹیشن تھا تاکہ وہاں سے کھڑے ہو کر اسٹور کا معائنہ کیا جا سکے۔ مارشل اندھا دھند سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا۔ اب اسے برآمدے میں بھی بھاگتے ہوئے قدموں کی آوازیں آنے لگی تھی۔ جلد ہی وہ بورڈ تک پہنچ گیا۔ ٹائیگر نفسیاتی معالج رشید خالد کے رانا ہاؤس سے نکلتے ہی اپنی موٹر سائیکل پر رانا ہاؤس پہنچ گیا۔ جیسے ہی اس کی موٹر سائیکل رانا ہاؤس کے قریب پہنچی، ڈاکٹر کی کار بھی رانا ہاؤس کے گیٹ سے باہر نکلی۔ عمران نے چونکہ ڈاکٹر کا حلیہ اسے بتلا دیا تھا، اس لیے وہ اسے دیکھتے ہی پہچان گیا۔ اس نے موٹر سائیکل اس کی کار کے پیچھے ڈال دی اور کافی فاصلہ دے کر اس کا تعاقب کرنے لگا۔ ڈاکٹر کی کار مختلف سڑکوں سے گزرتی ہوئی سرکلر روڈ پر پہنچی اور پھر سرکلر روڈ کی ایک عظیم الشان عمارت ممتاز منزل کے سامنے جا کر رک گئی۔ ٹائیگر نے بھی اپنا موٹر سائیکل تھوڑے سے فاصلے پر روک لیا، اور پھر جب اس نے ڈاکٹر کو کار سے اتر کر عمارت کے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی موٹر سائیکل سے اترا، اور پھر موٹر سائیکل اسٹینڈ کر کے وہ بھی اس عمارت کی طرف بڑھا۔ جلد ہی وہ اس کے صدر دروازے میں داخل ہوا۔ یہ ایک کمرشل بلڈنگ تھی جس کی ہر منزل میں مختلف فرموں کے آفیسز تھے، اس لیے اب وہ الجھ کر رہ گیا کہ ڈاکٹر نہ جانے کہاں گیا ہے۔ اس نے گیٹ کے قریب ہی لگے ہوئے بہت بڑے بورڈ پر نظر ڈالی جن پر تمام آفیسز کے نام اور نمبر اور فلور لکھے ہوئے تھے، مگر اس کو کسی ڈاکٹر کا نام اس لسٹ میں نظر نہیں آیا۔ نچلی منزل میں ڈاکٹر چونکہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا، اس لیے ٹائیگر نے سوچا کہ باہر موٹر سائیکل کے قریب کھڑا ہو کر ہی وہ ڈاکٹر کو دوبارہ پا سکتا ہے۔ اس نے کار جس انداز سے پارک کی تھی، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ جلد ہی واپس آئے گا۔ چنانچہ ٹائیگر مین گیٹ سے باہر آیا اور پھر ساتھ ہی ایک چھوٹے سے بک سٹال پر ٹھہر گیا۔ اس نے ویسے ایک رسالہ اٹھا کر دیکھنا شروع کر دیا۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد ایک بار پھر اسے ڈاکٹر مین گیٹ سے باہر نکلتا ہوا نظر آیا۔ اس نے رسالہ موڑ کر جیب میں ڈالا اور جیب سے 5 کا نوٹ نکال کر اسٹال والے کو پکڑا دیا اور خود تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اپنی موٹر سائیکل کی طرف بڑھا۔ ڈاکٹر اپنی کار میں بیٹھ چکا تھا اور پھر اس کی کار سٹارٹ ہو کر آگے بڑھ گئی۔ ٹائیگر نے ایک بار پھر تعاقب شروع کر دیا۔ مختلف سڑکوں سے ہوتا ہوا ڈاکٹر ارباب روڈ کی ایک دکان کے سامنے آ کر رک گیا۔ ٹائیگر نے ایک نظر دکان کے باہر لگے ہوئے بورڈ پر ڈالی۔ بورڈ پر ڈاکٹر رشید خالد سائیکولوجسٹ کا نام صاف پڑھا جاتا تھا۔ ہاں، تو یہ اسی ڈاکٹر کا مطلب ہے، ٹائیگر نے موٹر سائیکل آگے جا کر روکتے ہوئے کہا۔ جب تک وہ موٹر سائیکل سائیڈ میں سٹینڈ کر کے واپس مڑتا، ڈاکٹر کار سے اتر کر اندر جا چکا تھا۔ ٹائیگر بھی تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اس کے پیچھے پیچھے دکان میں داخل ہو گیا۔ ڈاکٹر کے آفس کے باہر چپراسی اسٹول ڈالے چوکنا بیٹھا تھا۔ ٹائیگر تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا۔ اسے دروازے کی طرف بڑھتا دیکھ کر چپراسی اٹھ کھڑا ہوا۔ فرمائیے، اس نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں سوال کیا۔ ڈاکٹر صاحب سے ملنا ہے، ٹائیگر نے پروقار لہجے میں جواب دیا۔ ٹھہریے، میں ڈاکٹر صاحب سے اجازت لے لوں۔ چپراسی واپس مڑا، مگر ٹائیگر نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے روک دیا۔
اجازت لینے کی ضرورت نہیں، ڈاکٹر صاحب میرے دوست ہیں، ٹائیگر نے کہا، اور پھر وہ پردہ اٹھا کر اندر داخل ہو گیا۔ چپراسی حیرت سے سر ہلاتا رہ گیا۔ ڈاکٹر اپنی میز کے پیچھے بیٹھا کسی کو ٹیلی فون کرنے میں مصروف تھا۔ اس نے یوں ٹائیگر کو اچانک اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو اپنی بات منقطع کر کے فوراً ریسیور کریڈل میں ڈال دیا۔ اس کے چہرے پر ناگواری اور غصے کے تاثرات نمایاں تھے۔ آپ بغیر اجازت اندر کیوں آئے؟ آخر وہ اپنے آپ کو اس بات کے کہنے سے روک نہ سکا۔ سوری ڈاکٹر، دراصل میں آپ کے پاس حاضر ہی اس لیے ہوا تھا کہ مجھے مرض ہے کہ میں ہر جگہ بلا اجازت داخل ہو جاتا ہوں، جس کے لیے مجھے بعض اوقات شرمندگی بھی اٹھانی پڑتی ہے۔ ٹائیگر نے ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے اپنا مرض بھی بتلا دیا، اور ڈاکٹر اسے بغور دیکھتا رہ گیا۔ ظاہر ہے اب وہ اسے اس مسئلے پر مزید کیا کہتا، جب مقابل ہو ہی اس مرض کا مریض، تو پھر وہ کیا کر سکتا ہے؟ فرمائیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ ڈاکٹر نے بوکھلاہٹ میں عجیب سا فقرہ کہہ دیا۔ ڈاکٹر صاحب، میں نے بتلایا تو ہے کہ میں آپ سے علاج کرانے آیا ہوں کہ مجھے بلا اجازت داخل ہونے کا مرض ہے۔ ٹائیگر ڈاکٹر کی بوکھلاہٹ سے محظوظ ہوتے ہوئے بولا۔ اچھا، آپ تفصیل سے اپنا مرض بتلائیے، ڈاکٹر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ٹائیگر سے کہا۔ اس سے پہلے کہ ٹائیگر کوئی جواب دیتا، ٹیلی فون کی گھنٹی زور سے بج اٹھی۔ ڈاکٹر نے چونک کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، ڈاکٹر اسپیکنگ، ڈاکٹر نے کہا۔ دوسری طرف سے نہ جانے کیا کہا گیا کہ ڈاکٹر نے جواب میں کہا، تھوڑی دیر بعد میں خود فون کر کے تمام رپورٹ دے دوں گا، فی الحال میرے پاس ایک مریض بیٹھا ہے، اور پھر ریسیور رکھ دیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں چلوں، مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا ہے، آپ بھی شاید مصروف ہیں، میں پھر آؤں گا۔ ٹائیگر اچانک ذہن میں آنے والے ایک خیال کے تحت اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹھیے تو صحیح، آپ کہاں چل دیے؟ ڈاکٹر ٹائیگر کے اس طرح اچانک اٹھ کھڑے ہونے پر بکھلا گیا۔ معاف کیجیے ڈاکٹر صاحب، اچانک چلے جانے کا بھی مجھ میں مرض ہے، میں مجبور ہوں، پھر کبھی حاضر ہوں گا، ٹائیگر نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا، اور پھر کمرے سے باہر نکل گیا۔ چپراسی اس کے اتنی جلدی باہر آنے پر اسے حیرت بھری نظروں سے دیکھنے لگا، لیکن ٹائیگر دروازے سے نکل کر آگے نہیں بڑھا، لیکن وہیں دروازے کی بائیں سائڈ میں قریب ہی رک گیا۔ چپراسی نے کچھ بولنا چاہا، مگر ٹائیگر نے اپنے منہ پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ٹائیگر کا انداز کچھ ایسا پراسرار اور تحکمانہ تھا کہ چپراسی کو کچھ بولنے کی جرت ہی نہ ہوئی، اور وہ خاموش ہو کر حیرت بھری نظروں سے ٹائیگر کو دیکھنے لگا۔ ٹائیگر کو حسب توقع ٹیلی فون کے نمبر ڈائل کرنے کی آواز سنائی دی، اور اس کا چہرہ اپنے خیال کی تصدیق پر چمک اٹھا۔ جلد ہی ڈاکٹر کی مدھم سی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ یس باس، میں زلفی بول رہا ہوں۔ باس، وہ دراصل اچانک ایک مریض آن ٹپکا تھا، اس لیے میں نے ریسیور رکھ دیا۔ ڈاکٹر کی آواز اسے مدھم ہونے کے باوجود صاف سنائی دے رہی تھی۔ اسی دوران چپراسی، جو شاید اپنے حواس مجتمع کر چکا تھا، اس نے اپنی وفاداری کے پیش نظر دوبارہ کچھ بولنا چاہا، مگر دوسرے لمحے ٹائیگر کے ہاتھ میں ریوالور چمکنے لگا۔ ظاہر ہے ریوالور کا رخ چپراسی کی طرف ہی تھا، اور ٹائیگر کی آنکھوں میں درندوں کی سی چمک تھی۔ ریوالور اور ٹائیگر کی آنکھوں کی چمک نے چپراسی پر خاطر خواہ اثر کیا، اور وہ بت کی طرح بیٹھا رہ گیا۔ ٹائیگر کو اطمینان ہو گیا کہ کم از کم اب چپراسی نہیں بولے گا۔ اب اسے صرف اتنا خطرہ تھا کہ دکان میں کوئی اور شخص نہ آ جائے۔ ڈاکٹر کی آواز بدستور اس کے کانوں میں آ رہی تھی، اور وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ باس، آپ کا اندازہ بالکل درست رہا، انہوں نے عمران کے چیک اپ کے لیے مجھے ہی بلایا۔ یس باس، میں نے بڑی کامیابی سے ڈاکٹر خالد رشید کا کردار ادا کیا ہے، ان لوگوں کو مجھ پر بالکل شک نہیں ہوا۔ بس باس، میرے خیال میں عمران پر تجربہ بے حد کامیاب رہا ہے، وہ اب ایک حقیر کینچوے کی طرح بے ضرر ہو چکا ہے۔ ویسے بھی انجیکشن لگائے زیادہ دیر نہیں گزری، جوں جوں وقت گزرے گا وہ ختم ہو جائے گا۔ دوسرے آدمی کو میں نے پہچانا نہیں، ویسے اس کے متعلق معلومات کرنے کے لیے میں ممتاز منزل میں سیکرٹ انفارمیشن ایجنسی کے پاس بھی گیا تھا۔ ان کی معلومات کے مطابق رانا تیمور علی صندوقی دارالحکومت کا رئیس اعظم ہے، اور قطعی طور پر تنہا اور بے ضرر زندگی گزارنے والا شخص ہے۔ عمران کی اس کے ساتھ خاصی پرانی دوستی چلی آ رہی ہے۔ باس، رانا قطعی طور پر وہ آدمی نہیں لگتا جو عمران کو قلعے سے نکال لایا تھا۔ وہ آدمی بے حد پھرتیلا تھا، مگر رانا اسمارٹ جسم کا مالک ہونے کے باوجود سست اور کاہل نظر آتا ہے، اور دوسرا وہ ذہنی طور پر ہمیشہ بدحواس اور الجھا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ یس باس، میں وقتاً فوقتاً عمران کے متعلق معلومات کرتا رہوں گا، آپ بے فکر رہیں۔ ویسے آپ مجھ پر اعتماد کریں، عمران اب وہ نہیں رہا جو پچھلے کیس کے دوران تھا۔ ٹھیک ہے، اگر مرکزی حکومت نے میری خدمات حاصل کی
تو میں آپ کی ہدایت کے مطابق ان سے گفتگو کروں گا، ورنہ پھر آپ کی تجویز کے مطابق انہوں نے جس سائیکالوجسٹ کی خدمات حاصل کیں میں اس کا روپ دھار لوں گا۔ بہتر جناب، شکریہ۔ اور پھر ریسیور رکھے جانے کی آواز سنائی دی۔ یہ گفتگو وقفوں میں ہوتی رہی اور ٹائیگر صرف ڈاکٹر کی ہی بات سن چکا تھا۔ ویسے ڈاکٹر کی گفتگو سے وہ باس سے کہے ہوئے فقروں کا بخوبی اندازہ کر سکتا تھا۔ اس کا کام ختم ہو چکا، مگر اب ایک کام رہ گیا تھا اور وہ تھا چپڑاسی کا انتظام۔ ظاہر ہے ٹائیگر کے جانے کے بعد چپراسی ڈاکٹر کو اس بات سے آگاہ کر دیتا کہ ٹائیگر ڈاکٹر کی گفتگو سنتا رہا ہے تو تمام پلان ہی درم برم ہو جاتا۔ چنانچہ گفتگو ختم ہوتے ہی ٹائیگر نے چپراسی کو اٹھنے کا اشارہ کیا، اور یہ اشارہ چونکہ اس نے ریوالور کی نال سے کیا تھا اس لیے چپراسی کو مجبوراً اٹھنا پڑا۔ ٹائیگر نے اسے باہر چلنے کا اشارہ کیا اور چپراسی بے چوں چراں باہر کی طرف مڑ گیا۔ کمرے سے دور ہوتے ہی ٹائیگر نے ریوالور چپراسی کے سینے پر رکھا اور چپراسی کی خوف سے گھگی بندی گئی۔ سنو، تم بے گناہ ہو، اس لیے میں تمہاری جان نہیں لینا چاہتا، ورنہ میری ایک انگلی کی حرکت تمہاری زبان ہمیشہ کے لیے بند کر سکتی ہے۔ ٹائیگر نے سانپ کی طرح پھنکارتے ہوئے سرگوشی کی۔ چپراسی کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ شدت خوف سے اس کی آنکھیں پھٹنے کے قریب پہنچ گئیں۔ میں بے گناہ ہوں، چپراسی نے شدت خوف سے ہکلاتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز پھنسی سی تھی۔ ٹائیگر سمجھ گیا کہ یہ ایک انتہائی بزدل اور بے ضرر ٹائپ کا آدمی ہے۔ ٹھیک ہے، اس وعدے پر میں تمہاری جان بخشی کرتا ہوں کہ ایک تو تم ڈاکٹر کو یہ نہیں بتلاؤ گے کہ میں نے اس کی گفتگو سنی ہے، اور دوسرا ڈاکٹر جو بھی گفتگو کرے ٹیلی فون پر یا کسی آدمی سے وہ مجھے بتانا، اس کا تمہیں انعام ملے گا، اور اگر تم نے کوئی گڑبڑ کی تو کہیں بھی تمہیں گولی ماری جا سکتی ہے۔ ٹائیگر کے لہجے میں درندوں کی سی غراہٹ ابھر آئی تھی، اور ساتھ ہی اس نے جیب سے چھوٹے نوٹوں کی ایک گڈی نکال کر چپراسی کے ہاتھ میں دے دی۔ یہ تمہارا پہلا انعام ہے، اب میں چلتا ہوں، کہیں ڈاکٹر باہر نہ آ جائے، ٹائیگر نے کہا اور پھرتی سے مڑا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا دکان سے باہر نکل گیا۔ چپراسی کے لیے یہ سب کچھ قطعی خلاف توقع تھا، اور پھر اتنی بڑی رقم کا تو وہ زندگی بھر تصور نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے نوٹ کوٹ کی اندرونی جیب میں ڈالے اور پھر لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے دوبارہ اپنے اسٹول کی طرف بڑھا۔ وہ ابھی تک حواس باختہ تھا۔ شکر تھا کہ ڈاکٹر نے اس دوران اسے نہیں بلایا تھا۔ اسٹول پر بیٹھ کر اس نے اطمینان کی ایک طویل سانس لی۔ وہ بار بار جیب کو ہاتھ لگا کر دیکھ رہا تھا، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ سب کچھ خواب تھا یا اٹل حقیقت۔ عمران رانا ہاؤس سے نکل کر سیدھا اپنے فلیٹ پر گیا۔ اس نے کار نیچے روکی اور پھر سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اس کی چال میں وہ تیزی سرے سے غائب تھی جو اس کے لیے خاص تھی۔ وہ عجیب طریقے سے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا، جیسے کوئی جواری اپنی زندگی بھر کی پونجی جوئے کی آخری بازی میں ہار کر واپس لوٹ رہا ہو۔ فلیٹ کا دروازہ بند تھا۔ اس نے کاہلانہ انداز میں گھنٹی کے بٹن کی طرف ہاتھ بڑھایا اور پھر بٹن آہستہ سے دبا کر ہاتھ نیچے کر لیا۔ حالانکہ اس سے پہلے عمران ہمیشہ سلیمان کو تنگ کرنے کے لیے اس وقت تک بٹن سے ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا جب تک کہ جھنجھلائے ہوئے سلیمان کی شکل دروازے میں نظر نہیں آتی تھی، مگر اس دفعہ یہ حالت اس کی رانا ہاؤس سے نکلتے ہی ہو گئی تھی۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور پھر سلیمان کی شکل نظر آئی، اور عمران کی شکل دیکھتے ہی سلیمان بھی حیران رہ گیا، کیونکہ وہ تو گھنٹی بجنے کے انداز سے یہی سمجھاتا کہ کوئی نیا آدمی ہے۔ عمران خاموشی سے اندر چلا گیا اور جاتے ہی صوفے پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کے چہرے پر گو حسب معمول حماقت کی جھلکیاں موجود تھیں، مگر اس کے باوجود اس کے چہرے پر عجیب سی مردنی چھائی ہوئی نظر آتی تھی، جیسے وہ دنیا سے یکلق بیزار ہو گیا ہو۔ کیا بات ہے صاحب، نصیب دشمنا، طبیعت تو خراب نہیں؟ سلیمان نے بڑے ہمدردانہ لہجے میں پوچھا۔ سلیمان، تو نے مجھے کوئی نجومی سمجھ رکھا ہے کہ مجھے دشمنوں کے نصیب کا پتہ چل جائے؟ ویسے قرائن بتا رہے ہیں کہ دشمنوں کا نصیب اچھا ہے، البتہ میری طبیعت واقعی خراب ہے، عمران نے الجھے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ صاحب، کسی ڈاکٹر کو بلاؤں؟ سلیمان کو عمران کے جواب ہی سے اندازہ ہو گیا کہ عمران کو واقعی کوئی تکلیف ہے، اس لیے اس نے ڈاکٹر کو بلانے کا مشورہ بڑی سنجیدگی سے دیا تھا۔ ابھی ایک ڈاکٹر سے جان چھڑا کر آ رہا ہوں، اس کا خیال تو یہ ہے کہ میں پاگل ہوں، عمران نے بجھے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ پاگل ہوں گے آپ کے دشمن، سلیمان نے بڑی بھوڑیوں کی طرح ٹھنک کر جواب دیا۔ جا یار، اپنا کام کر، کیوں بار بار دشمنوں کا نام لے کر مجھے خوف زدہ کر رہے ہو؟ عمران نے بڑی بیزاری سے جواب دیا، اور سلیمان کان دبائے خاموشی سے کچن کی طرف بڑھ گیا۔ ویسے اس کے چہرے پر حیرت اور تعجب کے آثار نمایاں تھے۔ عمران کافی دیر تک خاموشی سے صوفے پر بیٹھا رہا،
پھر نہ جانے اسے کیا خیال آیا کہ وہ اٹھا اور باہر جانے کے لیے دروازے کی طرف بڑھا، مگر ابھی وہ دروازے کے قریب ہی پہنچا تھا کہ اچانک ٹیلی فون کی گھنٹی زور زور سے بج اٹھی۔ وہ یکدم واپس مڑا اور اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، میں عمران بول رہا ہوں، اس نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ عمران صاحب، میں طاہر بول رہا ہوں۔ ابھی ابھی مجھے کیپٹن شکیل نے اطلاع دی ہے کہ وہ صفدر اور چوہان جولیا کے فلیٹ میں موجود تھے کہ کسی پراسرار گیس کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے ہیں۔ بعد میں جب انہیں ہوش آیا تو جولیا فلیٹ سے غائب تھی اور پورے فلیٹ کا سامان الٹ پلٹ ہوا پڑا تھا، جیسے کسی نے بڑی تفصیلی تلاشی لی ہو۔ دوسری طرف سے بلیک زیرو نے رپورٹ دی۔ عجیب بات ہے طاہر، آج کل ہمارے پاس کوئی کیس بھی نہیں، پھر بھی تلاشی لینے اور جولیا کو اغوا کرنے کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا۔ عمران نے جواب دیا۔ عمران صاحب، آپ بھول رہے ہیں، نامعلوم مجرم اپنا کام شروع کر چکے ہیں۔ آپ کو یاد نہیں کہ پہلے آپ کو اغوا کر کے پرانے قلعے لے جایا گیا اور پھر قلعہ تباہ کر دیا گیا؟ بلیک زیرو نے اسے یاد دلاتے ہوئے کہا۔ او ہاں، وہ تو میں واقعی بھول گیا تھا، لیکن اس سے جولیا کے اغوا کا مسئلہ تو حل نہیں ہوتا، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ جب سے آپ قلعے سے واپس آئے ہیں آپ میں غیر معمولی تبدیلی ہو گئی ہے۔ بلیک زیرو نے جھنجھلا کر جواب دیا۔ میں ٹھیک ٹھاک ہوں، بس ذرا طبیعت گری گری سی رہتی ہے۔ بہرحال تم تحقیقات کراؤ اور پھر مجھے رپورٹ بتلانا کہ کیا نتیجہ نکلا ہے، عمران نے بیزاری سے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اس کا انداز بتلا رہا تھا جیسے بلیک زیرو نے اسے بتلا کر خواہ مخواہ وقت ضائع کیا ہو۔ ریسیور رکھ کر عمران واپس مڑا ہی تھا کہ گھنٹی ایک بار پھر زور زور سے بجنے لگی۔ کیا مصیبت ہے، ٹیلی فون نہ ہوا مصیبت ہو گئی، عمران نے بیزاری سے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور پھر دوبارہ ریسیور اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ کون بول رہا ہے؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میں سلطان بول رہا ہوں۔ عمران، فوراً میرے پاس پہنچو، ایک انتہائی ضروری کام ہے۔ دوسری طرف سے سر سلطان کی آواز اس کے کانوں میں پہنچی۔ اچھا، میں آ رہا ہوں، عمران نے جواب دیا اور پھر ریسیور رکھ دیا۔ ریسیور رکھ کر عمران دوبارہ دروازے کی طرف بڑھا اور چند لمحوں بعد اس کی کار درمیانی رفتار سے سڑک پر دوڑتی ہوئی سر سلطان کی کوٹھی کی طرف بڑھنے لگی۔ عمران کو نہ جانے کیوں آج یہ احساس ہو رہا تھا جیسے اس نے ذرا بھی رفتار بڑھائی تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا اور وہ مر جائے گا۔ اسے آج موت سے بے پناہ خوف محسوس ہو رہا تھا۔ یہ ایک تلخ حقیقت تھی کہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرانے والا عمران اب ایک انتہائی بزدل آدمی کی طرح موت سے خوف زدہ تھا، اور جوں جوں وقت گزرتا چلا جا رہا تھا اس کا خوف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ لیکن وہ بخیر و خوبی سر سلطان کی کوٹھی میں داخل ہو گیا۔ اس نے کار پورش میں روکی اور پھر اتر کر ڈھیلے قدموں سے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھا۔ برآمدے میں موجود ملازم نے اسے دیکھتے ہی بڑے مؤدبانہ انداز میں سلام کیا اور ساتھ ہی دروازے پر پڑا ہوا پردہ اٹھا دیا، اور عمران اس سے چھیڑ چھاڑ کیے بغیر خاموشی سے کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ سر سلطان ایک صوفے پر بیٹھے آنکھیں بند کیے کسی گہری سوچ میں غرق تھے۔ عمران کے اندر آنے کی آہٹ سن کر وہ چونک پڑے اور پھر عمران کو دیکھتے ہی حسب معمول ان کے چہرے پر مسرت کی ایک لہر دوڑ گئی۔ آؤ بیٹھو بیٹے، انہوں نے صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور عمران خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ لائک، کامنٹ، شیئر، پریس دی بیل آئیکن۔